وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ درس قرآن ہے۔ آج سورہ البقرہ کی آخری کچھ آیتوں کو لے کر اس کی تشریح کی جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 282 میں یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تم کو علم دے گا، تم کو تعلیم دے گا، تم کو سکھائے گا۔ یہ آیت قرآن کی بہت ہی اہم آیت ہے۔ یہاں پر فہم قرآن کو جوڑا گیا ہے تقویٰ سے۔ یہ بہت ہی خاص بات ہے کہ فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنا، ظاہر ہے کہ قرآن کو سمجھنا ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے۔ یہاں بتایا کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ تقویٰ کا مطلب ہے خدا کا خوف، خدا کی خشیت، خدا کا ڈر۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن فہمی کا تعلق تقویٰ سے کیوں ہے؟ تقویٰ دیکھیے کیا چیز ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تقویٰ ایک نتیجہ ہے، تقویٰ رزلٹ ہے ایک ڈسکوری کا۔ تقویٰ کوئی مشق کی چیز نہیں ہے، کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے۔ تقویٰ رزلٹ ہے ایک ڈسکوری کا، یعنی خدا کی ڈسکوری۔ جب آدمی اپنی غور فکر کو کام میں لاتا ہے، جب اپنی سوچ کو کنسنٹریٹ کرتا ہے سچائیوں کو جاننے پر، اب پھر اس کو ڈسکوری ہوتی ہے کہ ایک خدا ہے جو اس کائنات کا کریٹر ہے، ایک خدا ہے جو اس کائنات کا سسٹینر ہے، ایک خدا ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ تو جب انسان کو لمبے غور فکر کے بعد یہ ڈسکوری ہوتی ہے تو اسی ڈسکوری کے نتیجے کا نام تقویٰ ہے۔ کیونکہ آپ سوچئے، خدا آپ ڈسکور کریں کہ خدا جو ہے وہ آل مائٹی ہے، آل پاورفل ہے، ساری طاقت صرف خدا کے پاس ہے، گریٹنس صرف خدا کے پاس ہے۔ تو اس سے رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ محسوس کریں گے کہ میں تو ہیلپ لیس ہوں، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں، میں محتاج ہوں خدا کا۔ اگر خدا مجھے معاف کر دے، مجھ پر اپنی بلیسنگ کرے تو مجھے جنت ملے گی، کامیابی ملے گی، اور خدا اگر مجھے اپنی بلیسنگ نہ دے تو میں محروم رہ جاؤں گا۔ تو ایسی حالت میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ کیا ہے؟ خدا ہی کو اپنا کنسرن بنا لینا،
خدائی سے ڈرنے لگنا، خدائی کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا کہ وہی چاہے تو میری بنائے، وہی چاہے تو میری بگاڑے، یہ تقویٰ۔ تو یہ تقویٰ کیا کرتا ہے؟ یہ تقویٰ آدمی کو کٹ ٹو سائز بنا دیتا ہے۔ انسان جو ہے مین کٹ ٹو سائز ہو جاتا ہے۔ کٹ ٹو سائز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو انسان کے اندر مصنوعی قسم کی بڑھوتری ہے، ان ٹرم آف ایگو، ان ٹرم آف پرائڈ، ان ٹرم آف آروگینس، ان ٹرم آف گریٹنس، ان ٹرم آف سپیریٹی، ان سب چیزوں کو لے کر جو بڑائی آدمی کے مائنڈ میں بھری ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈسکور کرتا ہے کہ بڑا تو صرف خدا ہے، میں تو بڑا ہوں نہیں، میری طرف تو کچھ بھی بڑائی نہیں ہے، ساری بڑائی خدا کی طرف سے۔ تو خدا کی ڈسکوری حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی اس بات کو جان لے کہ ساری بڑائی خدا کی طرف سے، ساری بڑائی خدا کی طرف ہے، میں تو صرف چھوٹا ہوں، میں تو صرف ہیلپ لیس ہوں، میں تو صرف نتھنگ ہوں۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے اندر جب تقویٰ آتا ہے تو وہ کٹ ٹو سائز ہو جاتا ہے، اور کٹ ٹو سائز ہونا ہی فہم قرآن کا دروازہ ہے۔ کیونکہ جب تک آدمی ایگو میں جی رہا ہو، جب تک آدمی پرائڈ میں جی رہا ہو، جب تک آدمی آروگنس میں جی رہا ہو، جب تک آدمی اپنی سپیریٹی میں جی رہا ہو، جب تک آدمی اپنی گریٹنس میں جی رہا ہو، تو اس کے اور خدا کے بیچ میں ایک پردہ رہے گا۔ یعنی وہ چیز جو صرف خدا کی ہے وہ اپنے لیے، اپنے حصے میں لکھے ہوئے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یعنی بڑائی صرف میرا حق ہے، بڑائی صرف میرے لیے ہے۔ تو جو آدمی ایسا ہو کہ اس کے اندر کسی بھی پہلو سے، کسی بھی آسپیکٹ سے اپنی بڑائی کا احساس آ جائے تو اس کے اور خدا کے بیچ میں ایک آڑ قائم ہو جائے گا، ایک روک بن جائے گی، خدا کی باتیں وہ جان نہیں پائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تقویٰ سب سے ضروری کنڈیشن ہے۔ یعنی خدا سے آدمی کا تعلق ہی نہیں بنتا جب تک کہ وہ خود بھی اپنے کو کچھ بڑا مانے ہوئے ہو۔ جب آدمی اپنے آپ کو خود بھی کچھ بڑائی دیے ہوئے ہو، خود بھی اپنے کو کچھ بڑا سمجھے ہوئے ہو، تو خدا سے اس کا کنٹیکٹ نہیں بنے گا، خدا سے اس کی نسبت نہیں قائم ہوگی، ایک دوری بن جائے گی اس کے اور خدا کے بیچ میں۔ تو ایسی حالت میں کیا سمجھے گا وہ خدا کی کتاب کو؟ اسی لیے فرمایا کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، تب تم کو علم خداوندی آئے گا، تب تم کو خدا والی وژڈم آئے گی، تب تمہاری لرننگ بڑھے گی، تب تم خدا کی کتاب کو سمجھ پاؤ گے۔ آدمی سب کچھ جانے، سارے علم اور فن کا وہ ایکسپرٹ ہو، لیکن اس کے اندر تقویٰ نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا قرآن کو۔ سارے علوم کا ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، تب بھی وہ
بالکل قرآن کو سمجھنے میں عاجز رہے گا. تو تقوی لازمی شرط ہے. تقوی ہے تب دوسرے علوم کام کریں گے. تقوی آدمی کے اندر ہے تو دوسرے علوم بھی مفید بن جائیں گے. لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو دوسرے علوم کچھ بھی مفید نہیں بنیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے تو جب کسی آیت پر وہ اٹکتے، کوئی آیت ان کی سمجھ میں نہ آتی، حالانکہ عربی زبان کے بہت زبردست ماہر تھے وہ، اور بہت سے علوم پڑھے ہوئے تھے وہ، اس زمانے کے جو ٹریڈیشنل علوم تھے اس سب کے ماہر تھے وہ، پھر بھی اٹکتے تھے. تو جب وہ اٹکتے تو کیا کرتے وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر خدا سے دعا کرتے کہ یا معلم ابراہیم علمنی. اپنی دعا میں یہ کہتے یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے دے. اے ابراہیم کو لرننگ دینے والے مجھے بھی لرننگ دے دے. اے ابراہیم کو بتانے والے مجھے بھی بتا دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے آتھر سے کنسلٹ کرنے کے لیے آپ ہر وقت، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے آتھر سے آپ ہر وقت کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرتے تھے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ قرآن کے آتھر سے کنسلٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ کسی کتاب کو بتانے والا، اس کے باتوں کو کھولنے والا، اس کے آتھر سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کا آتھر خدا ہے، اور خدا ہر جگہ موجود ہے. ہر وقت خدا سے کنٹیکٹ بنایا جا سکتا ہے. ہر وقت وہ انسان کی ریچ میں ہے. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کے آتھر سے ہم کنسلٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. لیکن قرآن کے آتھر سے کنسلٹ کرنا اسی کے لیے پاسبل ہے جس کے اندر کبر نہ ہو، جس کے اندر آروگنٹ نہ ہو، جس کے اندر کبر نہ ہو، جس کے اندر آروگینس نہ ہو، جس کے اندر پرائڈ نہ ہو، جس کے اندر سپیریٹی کمپلیکس نہ ہو. یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کبریا میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے. جو ان چیزوں کو مجھ سے چھینے گا تو میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں، گریٹنس صرف خدا کا حق ہے. ہم اگر اپنے حصے میں کچھ گریٹنس رکھ لیں، خود بھی اپنے گریٹ ماننے لگیں، تو خدا اور ہمارے بیچ میں دوری بن گئی. خدا سے ہماری نسبت نہیں قائم ہوئی. اس کے لیے بہترین لفظ ہے کہ خدا سے ہماری نسبت نہیں قائم ہوئی. جب نسبت نہیں قائم ہوئی تو آپ بتائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا میری لرننگ میں مدد کرے، خدا مجھے انسپائر کرے، خدا میرے مائنڈ کو کھولے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا.
تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ تقویٰ کا مطلب ہے مین کا ٹو سائز بن جانا. اور جو آدمی مین کا ٹو سائز بن جائے وہ اس پوزیشن میں ہو جاتا ہے کہ ہر وقت خدا سے اس کا کنٹیکٹ ہو سکے, ہر وقت خدا سے اس کی نسبت قائم ہو سکے. تو ایسے ہی آدمی جو ہے وہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے. اب دیکھیے اس کے آگے قرآن کی 3 آیتیں ہیں, 284, 285 اور 286. اسی پر سورہ البقرہ ختم ہوتی ہے. یہ جو آخر کی 3 آیتیں ہیں سورہ البقرہ کی, اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ جو ہیں من کنز تحت العرش کا لفظ آیا ہے, من کنز تحت العرش, کہ یہ 3 آیتیں عرش الہی کے تحت کے خزانوں میں سے ہیں. یہ خزانہ ہے عرش الہی کے تحت, تو وہ قرآن میں اتارا گیا. تو بتائیے کتنی بڑی بات ہے یہ. عرش الہی کے خزانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ڈیوائن وزڈم ہے, اس میں ڈیوائن وزڈم ہے, اس میں خدا کی معرفت ہے, اس میں ریئلائزیشن کا ٹریجر ہے. ان آیتوں پر غور کرنے والا خدا کی معرفت کو اعلیٰ درجے میں پا سکتا ہے. تو من کنز تحت العرش کو کسی مسٹیریس معنی میں نہیں لینا چاہیے. ایک معلوم معنی اس کے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیوائن وزڈم بہت زیادہ ہے, ربانی وزڈم بہت زیادہ ہے. اس میں غور فکر کرنے سے آدمی کو بصیرت ملتی ہے, علم ملتا ہے, معرفت ملتی ہے, خدا سے وہ قریب ہوتا ہے. اس میں اس کو انسپریشن ملتا ہے, اس سے اس کے ذہن کی کھڑکیاں کھلتی ہیں, اس سے اس کی روح منور ہوتی ہے. اتنی زبردست باتیں اس کے اندر ہیں کہ جو آدمی اس پر غور کر کے اس کو سمجھے تو اس کی شخصیت بالکل چمک اٹھے گی. یہ ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی مسٹیریس بات ہے, وہ کوئی منتر ہے, اس کے جاب کرنے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو من کنز, تو ان 3 آیتوں کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے کہ من کنز تحت العرش, یہ ان کی وزڈم کو بتا رہا ہے. وہ وزڈم جو ہم سوچ سمجھ کر کے جان سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ پراسرار چیز کوئی ہے اور اس کی چینٹی کرتے رہو اور فائدہ ملتا رہے گا مسٹیریسلی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ اسی پر سورہ البقرہ ختم ہوتی ہے, انہی 3 آیتوں پر. 284, 285 اور 286, اسی پر سورہ البقرہ ختم ہوتی ہے, جو قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے. تو یہ 3 آیتیں یہ ہیں, للہ
ما فی السماوات والارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ہے 3 آیتیں سورہ البقرہ کی جن پر کہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے وہ میں کچھ مختصر طور پر اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ان آیتوں میں فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، یعنی پوری کائنات، پوری یونیورس یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر تم چاہے کسی بات کو ظاہر کرو اور یا چھپاؤ، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تمہاری کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ حساب لے گا ہر ایک کا۔ ساری باتیں خدا کے علم میں ہیں، ایک ایک چھوٹی بڑی سب کچھ۔ تو چونکہ تم ٹیسٹ پر ہو اس دنیا میں تو اللہ حساب لے گا باقاعدہ۔ پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر فرمایا کہ رسول ایمان لایا ہے اس چیز پر جو اس پر اتاری گئی ہے رب کی طرف سے، اور سارے مومنین جو ہیں وہ بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ وہ ایمان لائے ہیں تمام رسولوں پر، اس رسول پر بھی اور پچھلے رسول پر بھی، اور تمام کتابوں پر، اس کتاب پر بھی، پچھلی کتابوں پر بھی۔ تو ان کا ایمان سارے ہی نبیوں، ساری کتابوں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک میں اور دوسرے میں۔ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم فرق نہیں کرتے ایک رسول میں اور دوسرے رسول میں۔ تو ہم ایمان لائے، ہم نے اطاعت کی، تو اے خدا ہمیں معاف کر دے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا تیری طرف لوٹنا ہے۔ تو لوٹنے سے پہلے
جن چیزوں کا حساب دینا اس کو ہم پہلے اس کا اعتراف کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ پکڑتا نہیں، مگر اس چیز پر جو انسان کے بس میں ہے. اللہ اسی پر حساب لیتا ہے، اسی کی پکڑ کرتا ہے جو انسان کے بس میں ہے. جو اس نے کمایا اس کا وہ انعام پائے گا، جو نہیں کمایا تو اس کا وہ بھگتان بھگتے گا. تو فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. پھر وہ دعا کے روپ میں آیا ہے کہ اے خدا، اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ ان چیزوں پر جو ہم سے بھول ہو گئی یا جو ہم نے غلطی ہو گئی. جن چیزوں کو ہم نے بھول کر کیا اس پر بھی نہ پکڑ، اور جس کو ہم نے غلطی سے کیا اس کو بھی نہ پکڑ. اور اے خدا، اے ہمارے رب، جو مشقت ہے، جو ذمہ داریاں پچھلی امتوں پر ڈالی گئی تھیں وہ ہم پر نہ ڈال، ہمارے پر نہ ڈال. اور اے رب، ہم پر وہ ذمہ داری نہ ڈال جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں. اور اے رب، ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اور جو ہمارے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے اس پر ہمیں غلبہ عطا فرما. یعنی حق کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو دوسرے لوگ جو باطل کے نمائندے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مغلوب کریں، تو ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ان پر غالب رہیں. اب ان آیتوں پر غور کیجیے. یہ جو آیت ہے کہ آیت نمبر 282 کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو علم سکھائے گا. یعنی اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو قرآن فہمی، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو قرآن سمجھنے کے قابل بنائے گا. تو قرآن فہمی کے لیے اس میں صرف ایک بات کہی گئی ہے، وہ ہے تقویٰ. ایک اور بات اس میں اپنے آپ شامل ہے، وہ ہے عربی زبان. عربی زبان جو ہے انڈرسٹوڈ ہے یہاں پر، کیونکہ عربی زبان اگر نہ جانیں آپ تو اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو لے کر اگر یہ کہا جائے کہ قرآن فہمی کے لیے بیسک چیز صرف دو ہے، وہ عربی زبان اور تقویٰ. اور جو علوم بتائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 18 علوم، کوئی کہتا ہے 40 علوم، کسی نے 80 علوم تک گنائے ہیں کہ اتنے سارے علوم آدمی کو جب معلوم ہو گئے تب بھی وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب اضافے ہیں انسان کی طرف سے، یہ انسان کے اضافے ہیں. اگر ہم قرآن سے جاننا چاہیں، قرآن سے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا علم درکار ہے، تو وہ صرف دو نکلتا ہے، عربی زبان اور تقویٰ. عربی زبان اور تقویٰ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے علوم کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے علوم کی بھی ضرورت ہے، یہاں تک کہ سائنس کی بھی ضرورت ہے.
مثلا قرآن میں بارش کا نظام بتایا گیا ہے، یہ تو حال میں سائنس نے دریافت کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں. تو بلا شبہ دوسرے علوم بھی شامل ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو چیز چاہیے وہ ہے تقویٰ اور عربی زبان. یہ ہے تو بقیہ علوم بھی مفید ہوں گے، اور یہ نہیں ہے تو بقیہ علوم کی مہارت کچھ بھی کام نہیں کرے گی. یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو آدمی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہو، قرآن کے اندر جو بصیرت ہے، جو معنویت چھپی ہوئی ہے، جو وژڈم ہے، کوئی اس کو لینا چاہتا ہو تو اس کو اپنے اندر یہی دو باتیں پیدا کرنی پڑیں گی، تقویٰ اور عربی زبان. عربی زبان کی اچھی نالج ہونی چاہیے، صرف ورکنگ نالج کافی نہیں ہے، اچھی نالج عربی زبان کی. اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کچھ وضع قطع نہیں ہے. آج کل وضع قطع کو تقویٰ سمجھ لیتے ہیں. کوئی لمبا کرتا پہنے ہوئے ہو، کوئی خاص طرح کی پگڑی یا ٹوپی پہنے ہوئے ہے، کچھ خاص طرح کی وضع قطع کو سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے. بالکل بیس لیس بات ہے. حدیث بات ہے کہ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، یعنی اندر ہے. التقویٰ ہاں ہونا. یعنی تقویٰ ایک اسپرٹ کا نام ہے، تقویٰ کسی ظاہری وضع قطع کا نام نہیں ہے. تو داخلی اسپرٹ کے اعتبار سے آدمی کے اندر تقویٰ ہو اور عربی زبان کی اچھی نالج ہو تو بس وہ قرآن فہمی کے دروازے میں داخل ہونے کے قابل ہو گیا. اب اور علوم وہ جانے گا تو اس کی بصیرت بڑھے گی، اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ علوم تو سیکھتے ہی رہتا ہے. لیکن جو شرط ہے، جو کنڈیشن ہے، بیسک کنڈیشن، وہ تو یہی ہے، تقویٰ اور عربی زبان. تو سب سے زیادہ دھیان جو دینا چاہیے آدمی کو انہی دو چیزوں پر. اس طرح سے دیکھیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سورہ البقرہ کی آخری 3 آیتوں کے بارے میں کہ من کنز تحت العرش، یہ عرش کے تحت کے، یہ عرش کے تحت کا ایک خزانہ ہے. تو یہ بھی ایسا نہیں کہ ان آیتوں کو پڑھیں یعنی سمپلی ریسیٹیشن سے وہ اس کا فیض مل جائے گا. نہیں، یہاں بھی غور و فکر کا مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ وَلْيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن اتارا گیا تاکہ لوگ اس کی آیاتوں پر غور کریں. تو ساری حقیقتیں، ساری دینی حقیقتیں، سارا ڈیوائن وژڈم، ساری قرآنی معرفت کا دروازہ کیا ہے؟ غور و فکر ہے، تدبر ہے. اس کے بغیر آدمی کو قرآنی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. محض ریسائٹ کرنا، محض اس کو پڑھتے رہنا یاد کر کے، اس سے آدمی کو وہ وژڈم نہیں مل سکتا ہے. وہ جو کنز ہے، وہ کنز، وہ خزانہ، وہ ٹریجر، اس ٹریجر تک اس کی پہنچ نہیں سکتی. اس ٹریجر تک پہنچنے کے لیے آدمی کو اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. صرف زبان کی حرکت سے وہ ٹریجر آدمی کو نہیں مل سکتا. اب جو یہ 3 آیتیں ہیں اس کے بارے میں غور کیجیے. فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم وَما تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے، یعنی یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ اتنا بڑا عالم جس کی کوئی گنتی نہیں، وہ سب خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ خدا ہی نے ان چیزوں کو پیدا کیا، نتھنگ سے تھنگ، یہ خدا کی طاقت ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں تھی، وہ خدا تھا، پھر خدا نے نہیں سے ہے بنایا، پوری یونیورس بنائی، اور وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے، وہی اس کا سسٹینر ہے۔ یہ آیت جو ہے، اس کا آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ جب خدا کا ذکر آئے تو یہ تصور آئے کہ جب ہم خدا کا ذکر کریں تو خدا کی گریٹنس ہمارے سامنے آئے کہ خدا ساری یونیورس کو پیدا کرنے والا ہے، خدا سارے یونیورس کا سسٹینر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو خدا کا ایک ریڈیوسڈ فارم ہمارے مائنڈ میں ہوگا، خدا ہمیں کوئی چھوٹی بڑی چیز دکھائی پڑے گا۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم وَما تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ کیا ہے؟ خدا کو اس کی حقیقی عظمت کے ساتھ اپنے تصور میں لانا۔ اگر یہ سب باتیں نہ ہوں آدمی کے اندر تو خدا کو کوئی چھوٹی بڑی چیز سمجھ لے گا، خدا کا ایک ریڈیوسڈ فارم اس کے سامنے، اس کے ذہن میں ہوگا۔ تو وہ جو چیز ہے کہ خدا کو یاد کر کے اس کے اندر تھرل پیدا ہو، وہ تھرل نہیں پیدا ہوگا۔ وہ جو قرآن میں ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی اہل ایمان وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ صرف اللہ 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 کہے تو دل دہل اٹھیں گے؟ الف لام ہے کا مجموعہ ہے اللہ، آپ اسی کو تکرار کر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، تو دل کیسے دہل اٹھے گا؟ دل دہل اٹھنے کے لیے، دل میں تھرل آنے کے لیے، وہ تو ضروری ہے کہ خدا کا بہت بڑا تصور آپ کے ذہن میں ہو۔ ایک ایسا خدا جو صرف الف لام ہے کا مجموعہ ہے، وہ آپ کے اندر تھرل نہیں لائے گا، وہ آپ کے ذہن میں دھماکہ بن کر نہیں آئے گا۔ یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ 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 کرتے رہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو اس کی عظمتوں کے ساتھ اپنے تصور میں لانا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ خدا اتنا عظیم ہے کہ سب کچھ اسی کا ہے، سارا زمین، سارا آسمان، یہ اسپیس میں جو کچھ بھی ہے، زمین پہ جو کچھ بھی ہے۔ تو جب اس طرح سے خدا کا تصور آئے گا میرے مائنڈ میں، تب وہ کیفیت ہوگی کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اگر ہم نے اللہ 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 بلین بار کہا ہو تب بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا نام آنے سے ہمارا دل دہل اٹھے۔ خدا کا نام آنے سے دل کا دہلنا اس وقت ممکن ہے جب کہ خدا اپنے عظمت کے ساتھ ہمارے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہو۔
تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ آیت گویا کہ خدا کا تعارف ساری گریٹنس کے ساتھ کر رہی ہے. یعنی خدا کا وہ تعارف جو آپ کے اندر اسٹار بن کر داخل ہو، جو آپ کے دل کو دہلا دے کہ اتنا بڑی کائنات، اتنی بڑی یونیورس، اتنا بڑا عالم جس کی کوئی گنتی نہیں، جس کی کوئی ناپ پیمائش نہیں، وہ سب خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، خدا ہی اس کا مالک ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ خدا کا تعارف ہے، یعنی خدا کی عظمتوں کا تعارف، خدا کی گریٹنس کا تعارف. کیونکہ اس کے بغیر انسان کے اندر وہ تہلکہ نہیں آ سکتا، وہ طوفان نہیں آ سکتا جو کہ مطلوب ہے. پھر یہ سوچیے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ. یہ احساس کہ خدا میرے ہر بات کو جانتا ہے، میرے کھلے کی بھی اسے خبر ہے، میرے چھپے کی اس کو خبر ہے. جو میں پبلک میں بولوں تو وہ بھی خبر ہے خدا کو، پرائیویٹ میں جو کروں اس کی بھی خبر ہے خدا کو. یہ احساس کس طرح سے ہلا دینے والا ہے آدمی کو. آپ اللہ اللہ کروڑوں بار کہتے رہیں، اس سے کیسے ہل جائے گا آپ کا دل. لیکن جب یہ سوچیں گے، جب آپ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں گے کہ خدا کو میری ہر بات کی خبر ہے اور وہ حساب لے گا، خدا کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا. کل میرے پاس ایک صاحب آئے، آپ جانتے ہیں کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی تعزیت کے لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ مجھے تو آپ ہی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا. جو موت آئی دوسروں پر وہی موت آپ پر بھی آنے والی ہے. مرنے والا تو مر چکا، اب مرنے کا نمبر آپ کا ہے. یہ سوچیے کہ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ لاسٹ بٹن تک پہنچ چکا. یہاں سب کو بہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. تو کیا ہوگا اس وقت میرا عالم، کیونکہ میں کچھ خدا سے چھپا نہیں سکتا، خدا سب کچھ جانتا ہے. خدا کو میرے کھلے کی بھی خبر ہے، خدا کو میرے چھپے کی بھی خبر ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ خدا کا گویا کہ اس حیثیت سے تعارف ہے کہ ہم جب خدا کو سوچیں، جب خدا کو یاد کریں تو ہمارا دل دہل اٹھے، ہمارے دل میں ایک طوفان برپا ہو جائے. یعنی اس میں دو باتیں فرمائی. اتنی بڑی یونیورس ہے اس کا بنانے والا خدا ہے، اور تم جو ہو، تمہارا جو ریکارڈ ہے وہ سب خدا کو معلوم ہے. تمہاری نیت، تمہارا قول، تمہارا عمل، کھلے میں ہو جو چھپے میں ہو، پبلک میں ہو پرائیویٹ میں ہو، سب. تو یہ باتیں جب ہمارے مائنڈ میں بیٹھی ہوئی ہوں گی تو ایک طرف خدا کی گریٹنس کا احساس ہوگا اور دوسری طرف یہ احساس ہوگا کہ آپ محسوس کریں کہ مجھے اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ خدا کے سامنے میری پیشی ہو، اپنے آپ کو میں ٹھیک کر لوں. تو ایک طرف سیلف کریکشن کا ذہن بنے گا، اپنی اصلاح کا ذہن بنے گا. ایک طرف خدا کی عظمت آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گی اور دوسری طرف اپنی اصلاح کا جذبہ آپ کے اندر ابھر آئے گا.
پھر جب آپ اس کو سوچیں گے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو آپ دعا کرنے لگیں گے کہ خدایا تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، خدایا تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو خدایا مجھے بخش دے، خدا مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے وہ باتیں جو اس آیت پر غور کرنے سے ملتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عام ایمان، عام اہل ایمان اور رسول دونوں کو ایک سطح پر کر دیا ہے۔ وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے، یعنی رسول کوئی خدا نہیں ہے، رسول خدا کے برابر نہیں ہے، خود رسول ایک بشر ہے۔ لیکن جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ رسول ایک بشر ہے، تب تک رسول آپ کے لیے نمونہ نہیں بنے گا۔ نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن میں فرمایا کہ رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونہ کب بنیں گے؟ اگر آپ سمجھیں کہ رسول اللہ جو ہے وہ خدا کے تخت پر ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کا درجہ اتنا بڑھائیں کہ وہ خدا کے برابر دکھائی دیں آپ کو۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بلا عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا، بلا عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا، صحیح کہ رب بنا دیا، دو رب ہو گئے، ایک رب تو اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا رب نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس میں دیکھیے مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ دنیا میں خلق اعلیٰ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے اور خدا کی عبادت کر کے دنیا میں رہے۔ تو دعا کا نمونہ، عبادت کا نمونہ، اخلاق کا نمونہ، ڈیلنگ کا نمونہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نمونہ، ہر چیز رسول اللہ نے کی۔ اس طرح سے آپ نے ایک ماڈل پیش کر دیا، ماڈل۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نماز کے بارے میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، یعنی جیسے میں عبادت کرتا ہوں اسی کو دیکھو تو تم بھی اسی طرح عبادت کرو۔ اور قرآن میں ہے کہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے ہے رسول، تو ان کے نمونوں کو پکڑو۔ اب سوچئے کہ جب رسول کو آپ نے بنا دیا خدا کے برابر، ایک شاعر کا شعر ہے کہ لوگ محشر میں حیران رہ جائیں گے، خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے۔ اس قسم کی جو نعتیں پڑھتے ہیں جو لوگ، ان پر خدا اور رسول کا غضب ہے، غضب، اس لیے کہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ کیا آپ خدا کی تقلید کرنے کو سوچ سکتے ہیں؟ خدا کے نمونے پر چلنے کی سوچ سکتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو اگر آپ رسول اللہ کو بنا دیں خدا کے برابر، تو اس معنی کہ رسول اللہ بحث نمونہ کے ختم ہو گئے۔ ایک شاعر نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ رسول اللہ کی تعریف نہیں ہے، یہ دین خداوندی کو ابالش کرنا ہے، خدا کی اسکیم کو ختم کرنا ہے، خدا کی اسکیم کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ
بس رسول اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ہو گیا. اور رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے ویسی ویسی کرنا، یہ مزاج ہی جیسے لوگوں سے اٹھ گیا ہے. کیوں؟ ان کو بڑھایا چڑھایا بہت زیادہ. اسی لیے حدیث بہت سخت طریقے سے منع کیا کہ مجھ کو بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، مجھ کو مت بڑھاؤ چڑھاؤ، میں تو ایک بشر ہوں. تو یہ جو فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو اتارا گیا ہے، اور اہل ایمان اس پر ایمان لائے ہیں جس پر اتارا گیا. یعنی دونوں کا کام ایک ہے، کہ رسول اللہ کا بھی اور عام اہل ایمان کا بھی، کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو فالو کرنا، خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا. تو فرمایا کل آمن باللہ، دونوں ہی، یعنی مسلمان بھی اہل ایمان بھی، وہ اہل ایمان بھی اور رسول اللہ بھی، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور سبھی رسولوں پر اور سبھی کتابوں پر، اور ہم ایک دوسرے میں تفریق نہیں کرتے. یہ بہت اہم بات ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں 25 نبیوں کے تذکرے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. حتیٰ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سرگزشت انبیاء ہے. یعنی اتنا زیادہ قرآن میں نبیوں کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سرگزشت انبیاء ہے. تو سوال یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں اتنا کیوں؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہے کہ ہم لا نفرق بین احد من رسل، ہم فرق نہیں کرتے ایک رسول میں اور دوسرے رسول میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے پرافٹ محمد کو ہمیں فالو کرنا ہے، اسی طرح سے پچھلے نبیوں کی بھی ہمیں فالو کرنا ہے. ہر نبی ایک نمونہ ہے. دیکھیے مختلف نبی جو ہیں مختلف سچویشن میں آئے، مختلف سچویشن میں آئے. جیسے حضرت اسماعیل پیغمبر تھے، ان کو موقع ملا کہ اپنے باپ کی خدمت کریں. حضرت ابراہیم آپ کے باپ تھے، یہ اسماعیل خود بھی پیغمبر تھے، آپ کے باپ تھے حضرت ابراہیم، تو انہوں نے اپنے باپ کی خدمت کی. تو یہاں پر باپ کی خدمت کا نمونہ آپ پا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے باپ جو ہے یتیمی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ کو باپ نہیں ملے، تو رسول اللہ کو یہ موقع نہیں ملا کہ باپ کی خدمت کریں. اس کا مطلب یہ کہ باپ کی خدمت کے لیے اگر نمونہ دیکھنا ہو آپ کو تو ملے گا حضرت اسماعیل کے ہاں، رسول اللہ کا نہیں ملے گا. اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف انبیاء جو تھے ان کا مطلب کیا ہے. ان کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ سچویشن میں اسلام کو کیسے فالو کیا جائے، اس کے نمونے. یعنی مختلف انبیاء جو ہیں وہ صرف فہرست کی چیز نہیں ہے کہ نبیوں کی ایک لسٹ ہے اس میں یہ اور نام ہے. نہیں، ڈفرینٹ پرافٹ تھے، ڈفرینٹ سچویشن کے پرافٹ، ڈفرینٹ سچویشن کے پرافٹ. اس لیے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم فرق نہیں کرتے ایک میں اور دوسرے میں. تو ایک نمونہ جو ملے ہم کو دوسرے پیغمبر کے ہاں، وہ بھی اتنا ہی زیادہ قابل اتباع ہے جتنا کہ پیغمبر اسلام کا نمونہ قابل اتباع ہے. کوئی فرق نہیں ہے. لا نفرق بین احد من رسل. تو سچویشن جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. جو سچویشن کئی تاریخ میں پہلے آئی، بعد کو ریپیٹ ہوتی ہے.
تو کچھ سچویشن رسول اللہ کے زمانے میں تھی، اس میں آپ نے نمونہ قائم کیا. کچھ سچویشن پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں تھی، اس میں انہوں نے نمونہ قائم کیا. اسی لیے قرآن میں پچھلے نبیوں کا ذکر تفصیل سے آیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈفرینٹ سچویشن میں کیسے رہے مومن، اس کے نمونے وہاں ہمیں ملتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت آدم میں بھی نمونہ ہے کہ جنت ملی ان کو، لیکن کیا ہوا، جو فاربڈن ٹری تھا، شجر ممنوعہ، اس کا پھل کھا لیا تو جنت سے، ملی ہوئی جنت سے محروم ہو گئے. یہ نمونہ ہمیں ڈراتا ہے کہ خدا کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہمیں شکر کرنا ہے. خدا کی نعمت جو مل گئی ہے ہمیں، اس سے پا کر ہمیں سرکش نہیں بننا ہے. سرکش بنیں گے تو ملی ہوئی نعمت بھی چھن جائے گی. اب کتنا بڑا نمونہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو خدا نے جنت دے دی، وہ کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو. پھر کیا ہوا، یہ فرمایا تھا کہ دیکھو یہ ایک درخت ہے، یہ تمہارے لیے فاربڈن ہے، یہ منع ہے، اس کا پھل نہیں کھانا ہے تم کو. مگر انہوں نے ٹیمپٹیشن کے تحت اس کا پھل کھا لیا تو خدا نے کہا کہ اب تم نکل جاؤ یہاں سے. جنت سے نکال کر کے زمین پر بھیج دیا. اب کتنا بڑا نمونہ اس میں ہے، کتنا بڑا سبق ہمارے لیے کہ ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملے خدا کی، کوئی بھی خدا کی بلیسنگ ملے ہمیں، جب بھی کوئی ہمیں رحمت خدا کی ملے تو ہمیں شکر کرنا ہے. مثلا پیسہ ملے تو ہمیں متواضع بننا ہے، یہ نہیں کہ ہم سرکش بن جائیں. یا ہمیں مسل پاور مل جائے تب بھی ہمیں شکر کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم سرکش بن جائیں. پولیٹیکل پاور مل جائے تب بھی ہمیں شکر کرنا ہے، ایسا نہیں کہ پولیٹیکل پاور بن کر کے ہم سرکشی کرنے لگے. تو یہ نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں نعمتیں ملیں گی، خدا کی بلیسنگ ملے گی، خدا کی رحمت ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یہاں بھی ہماری فاربڈن ٹری ہے، وہ کیا ہے؟ سرکشی، آروگینس، ایگوئزم، ظلم، ڈس آنیسٹی، انجسٹس، انٹالرنس، ہیٹ، ریونج، یہ سارا فاربڈن ٹری ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فاربڈن ٹری ہیں، یہ منع کیے ہوئے درخت ہیں. تو وہ نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اس غلطی کو یہاں نہیں دہرانا ہے، ورنہ کیا ہوگا، رحمت سے محرومی ہو جائے گی. پھر فرمایا تیسری آیت، آخری آیت جو ہے اس میں ایک دعا ہے، ایک دعا کی شکل میں ہے کہ خدایا ہمیں پچھلے لوگوں والا بھار ہم پر نہ ڈال. اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ پچھلی امتیں جو تھیں ان میں ریلیجس پرسیکیوشن کے دور میں آئی، ریلیجس پرسیکیوشن، مذہبی جبر، تو بہت زیادہ انہیں ستایا جاتا تھا. تو انہوں نے دعا کہ خدا ہمیں اس سے بچا. تو واقعتاً ایسا ہوا کہ خدا نے دنیا میں مذہبی آزادی کا زمانہ پیدا کر دیا. تو پچھلے لوگوں نے دین کا ثبوت دیا تھا مذہبی جبر کے زمانے میں، اب ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم مذہبی آزادی کے زمانے میں دین پر عمل کریں.
پھر فرمایا کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ بہت عجز کا معاملہ ہے. کبھی بھی خدا سے انسان کو نہیں کہنا چاہیے کہ خدایا تو میرا امتحان لے، میں انشاءاللہ امتحان پورا اتروں گا. یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیشہ عجز کی بات کہنا چاہیے، عجز کی بات. تو انسان اس دنیا میں ہمیشہ عاجز بن کر رہے، یہ ہے اصل امتحان اس کا. تو یہ جو دعا ہے اس میں فرمایا کہ پچھلے لوگوں پر جو مشقتیں پڑی تھیں، یعنی مذہبی جبر کے حالات میں انہیں دینداری کرنی پڑی تھی، ہمیں اس سے بچا اور ہماری طاقت کے لحاظ سے ہمیں آزمائش میں ڈال. ایسا نہ ہو کہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر آزمائشیں آ جائیں. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی کو کبھی بھی آپ بال مجھے مار والی پالیٹکس اختیار نہیں کرنا چاہیے. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں کود پڑے جو اس کے بس سے باہر ہے. وہی کرنا چاہیے جو آدمی کے بس میں ہو، اور جو بس میں نہیں ہے وہاں کود پڑنا اور پھر جب ظلم ہو تو شکایت کرنا یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ خدایا مجھے ہمیشہ آزمائش سے بچا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.